حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تب حضرت عزرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اسے مکہ اور طائف کے درمیان رکھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی باران رحمت اس مٹی پر برسائی اور اپنے قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ پتلا وہ کالے بے جان مکہ کی سرزمین پر پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن ہو اور شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، تب اللہ تعالیٰ نے روح پاک کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جا، لیکن اس روح مبارک نے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس روح سے خطاب فرمایا ادخل ایھا الروح فی ھذا الجسد، یعنی اے جان داخل ہو جا اس بدن میں۔ جب وہ روح اس بدن میں یعنی آدم علیہ السلام کے بدن میں سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی تو جس جگہ روح پہنچتی تھی وہ بدن خاکی جو مانند ٹھیکرے کے تھا گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کان الانسان عجولا، یعنی انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے یرحمک اللہ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حضرت آدم کے ہوا۔ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنت سے ایک خوبصورت جوڑا بیشتی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لے کر آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جوڑا پہنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخت پر عزت اور عظمت سے بٹھایا۔ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں یہ کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھایا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بموجب آیت علمہ آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، تو فرشتے اس سے عاجز آ گئے اور فرشتوں نے فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، تو نے جتنا علم ہمیں بخشا ہمیں اس سے زیادہ کوئی علم نہیں۔ پھر تمام کے تمام فرشتے تعظیم و تکریم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا۔ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا اور وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟
حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں، اللہ تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حسن و جمال حضرت حوا علیہ السلام کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کا اور باقی تمام عالم کو 10 حصے باقی عالم کو عطا کیا گیا تھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر بجا لایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم فرمایا کہ اے آدم اے حوا تم دونوں اس جنت میں رہو، سب میوے اس جنت کے کھاؤ مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ مگر جب ابلیس لعین نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا تو اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے بطن میں شعلے مارتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بیشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکال دے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے، یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بیشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریفتہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بیشت میں لے گیا اور نگہبان بیشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو پہچانا نہیں۔ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، تم اس بیشت سے نکال دیے جاؤ گے، یہ بیشت کی نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور یہ زندگی کی لذت ذائقہ موت کا تم چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت دکھ اور غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو میں ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات کو مانو، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دے دی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بیشت کا ہے، وہ بھی اس شخص یعنی شیطان کے ساتھ گواہی دیتا ہے، اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگو، نہیں تو تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس وقت شیطان نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوکا۔ وہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس جگہ کی مٹی نکالو، وہ آج بھی ہمارے پیٹ میں اس کا نشان ناف کی صورت میں موجود ہے۔ پھر فرشتے نے اس مٹی کو نکال لیا اور اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا فرمایا۔ تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہ مختصر سا واقعہ تھا، اور کتے کی پیدائش کیسے ہوئی یہ بھی ہم نے بتایا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔